پیارے اسلامی بھائیوں، نیا سال آنے والا ہے۔ 2025 کا اختتام اور 2026 کی ابتدا ہونے والی ہے۔ وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات ہمارے کیلنڈر کی تاریخ بدلتی ہے۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں مل کر دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہ معاف فرما اور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، اے ماہ و سال کو بدلنے والے، اے کریم مولا، اے دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والے، اے غموں کو راحتوں سے بدلنے والے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے، اے بے چینوں کو چین دینے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے دریائے نیل کو اپنے کرم سے حکم دے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالنے والے مولا، اے حضرت ابراہیم پر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنانے والے پروردگار، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پہلے تو تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے، بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے کریم جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جن جن غموں میں جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے۔ اے اللہ یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے، ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے، ہماری بے چینیوں کو چین دے دے۔ اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے۔ پروردگار عالم یہ سال صحت والا سال عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہم میں بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اے کریم مولا یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں مگر تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پورا نہیں ہو رہا ہے، اے کریم یہ سال برکتوں والا، رحمتوں والا سال بنا دے۔ سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے، سب کے روزگار کو اے اللہ اور برکت والا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں یہ آنے والا سال ان کے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے، ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے کریم یہ آنے والا سال ان کے لیے اولاد والا سال بنا۔ جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹا عطا کر دے، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اے پروردگار جو رشتوں کے انتظار میں ہیں یہ والا سال پروردگار ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اے اللہ یہ سال اور آگے باقی زندگی امن والی، سکون والی، راحتوں والی کر دے۔ اے پروردگار جو جس پریشانی میں ہے، جو جس مصیبت میں ہے اے اللہ یہ نیا سال ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے۔ بالخصوص دعا ہے یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، یہ سال مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ اسی سال میں حج بھی نصیب فرما، عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما۔ پروردگار آنے والا سال ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر
تفسیر سے نہیں پڑھا، اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے کی، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ایسا سال ہو، ایسا تاریخی سال ہو کہ اس سال ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور آگے زندگی بھی نمازی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والا سال بنا دے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، ہمارے اندر شفقت آ جائے۔ اے اللہ درگزر کی عادت عطا فرما، جھگڑے کی اور اے اللہ لان تان کی اور غیبت کی، بدگمانی کی، تکبر کی ان بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے۔ انتقام کی آگ میں جو جل رہے ہیں مولا یہ سال انتقام سے دور رہ کر محبتوں کو پھیلانے کا سال بنا دے۔ جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جن کی دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، جو رشتہ دار الگ ہو گئے ہیں، اے اللہ یہ سال جوڑنے والا سال بنا دے۔ یہ سال محبتیں پھیلانے والے ہم بن جائیں، اے اللہ جو ٹوٹ گئے رشتے اس کو جوڑنے والے بن جائیں، جو مسلمانوں سے قطع تعلق ہو گئی ہے اے اللہ اس کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اگر کہیں خاندانی دشمنی، قبیلے کی دشمنی، لسانی دشمنی چل رہی ہے اے اللہ مسلمانوں کو شیر و شکر کر دے، دشمنیاں ختم کر کے شیر و شکر ہو کر جینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے وطن کے لیے بھی برکتوں والا، عافیتوں والا، ترقی والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال مسلمانوں کے لیے بھی ترقی والا سال بنا، مسلمان دنیا میں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جہاں کفار غلبہ ڈال رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ سال ہمیں بیت المقدس عطا فرمانے والا سال بنا، اس سال ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں اور کاش وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا بھی نصیب ہو جائیں۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم، اے پروردگار یہ سال دعوت اسلامی کی ترقی والا سال بنا دے، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر، عافیت، صحت والی زندگی عطا فرما، مبلغین دعوت اسلامی، مبلغات دعوت اسلامی دنیا بھر میں جہاں جہاں اے اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی زبان میں، ہم سب کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے راستے آسان کر دے، راہیں کھول دے اور اے اللہ ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن بتاتا ہوں۔ انویسٹمنٹ کرتے ہو نا ایسی جگہ پر کہ جہاں پیسے ملٹی پلائی ہو جائیں۔ پیارے آقا کی حدیث سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوئی ایک کے 10 کا بزنس ہے؟ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، پڑھتے جاؤ، ملٹی پلائی بائی 10۔ اور آگے سنیں حدیث کا اگلا جز اور خوبصورت ہے، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس سے اچھا کون سا کاروبار ہے؟ اس سے اچھا کون سا وظیفہ؟ درود پڑھتا جاؤں، رحمتوں کی بارش برستی جائے، اور جنت میں میری اور آپ کی تمنا تو یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو بڑی بات ہے۔ آقا فرما رہے ہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو ایسے ساتھ لے کر جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ تو پھر درود پاک کثرت سے کیوں نہ پڑھیں؟ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی شان جب بھی بیان کرنی ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ مبلغ ہو یا کوئی لکھنے والا ہو، وہ پزلڈ ہو جاتا ہے
وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کیسے کی جائے۔ اللہ کریم نے اتنے کمالات سے نوازا ہے. ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف دا لائف آف رسول پاک علیہ السلام از امیزنگ. سبحان اللہ. اللہ نے ہر صفت میں نبی پاک کو ایسا با کمال بنایا ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، شوق گر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دو مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے، ریت کا ذرہ، مگر اس ذرے کو اگر نبی پاک سے نسبت مل جائے اللہ اسے طلوع آفتاب بنا دیتا ہے. اس کو ایسی شوکت مل جاتی ہے، ایسا عروج ملتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. میں 2-3 ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ورنہ تو یوں سمجھیے کہ ساری رات اگر اسی مصرے کو ڈیفائن کرتا رہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اب ذرا بتائیے، مدینہ منورہ میں جب نبی پاک تشریف نہ لے گئے تھے، جب تک تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا. یا واٹ از دا میننگ آف یثرب؟ اس کے معنی تھے آفتوں والی، بلاؤں والی جگہ. مگر سبحان اللہ، جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا. اس کے غبار میں شفا، اس کی فضاؤں میں شفا. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، یثرب کو مدینہ بنا دیا. اور ایگزامپل سنو، ایک ایسی شخصیت کہ وہ جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک پر اٹیک کرنا چاہتے تھے، پیارے آقا کو شہید معاذ اللہ کرنا چاہتے تھے، دیدار مصطفیٰ کیا کیا، آقا پر ایمان کیا لائے، نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ عمر فاروق بنا دیا. اور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جس کو نسبت ملتی گئی، جو انٹیکٹ ہوتا گیا، وہ عروج پاتا گیا. چلو چلتے ہیں نبی پاک کی بچپن کی طرف. ابھی ولادت ہوئی ہے. مکے کے لوگوں کا دستور ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ولیج میں بھیجا جاتا تھا، دائیوں کے سپرد کیا جاتا تھا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو ان کی نشو و نما فریش ایئر میں ہو جائے، اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا پیار تھا. وہ چاہتے تھے کہ بچے ولیج میں رہ کر پراپر عربک سیکھ سکیں. آپ دیکھیں کراچی شہر والوں کی اردو بھی عجیب و غریب ہو گئی، کیونکہ کئی قومیں سب شامل ہوتی ہیں، لینگویج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. عرب کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش مکہ پاک میں، عرب کے اس میدان میں کچھ دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے. مجھے بتاؤ، ایک دائی کے سوا کسی اور دائی کا نام آپ کو یاد ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، مگر ایک دائی کے بھاگ کیسے جاگے. وہ کہتی ہے میں گئی مکے میں، سب دائیوں کو بچے مل گئے، مجھے بچہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ میری جسم میں بڑی کمزوری تھی، اپنے پاس بھی دودھ کم تھا، اپنے بچے کو بھی نہیں پلا پاتی تھی، تو مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا. مگر میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کو کوئی لے کے نہیں گیا ہے، اور ریزن یہ تھا کہ اس بچے کے والد دنیا میں نہیں تھے. بچے کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا. میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں اس بچے کو لے جاتی ہوں. وہ دائی کہتی میں تو کمزور تھی، میری سواری بھی کمزور تھی، مکے آتے آتے میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی. قافلے والے بار بار کمپلین کرتے. دائی کا نام کیا تھا؟ بی بی حلیمہ. کہتے تھے اے حلیمہ، تیری وجہ سے ہمارا قافلہ ڈیلے ہو رہا ہے، تیری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، بار بار رکنا پڑتا ہے. مگر وہ
دائی حلیمہ کہتی جب بچہ لے کر واپس جانے لگی میری سواری سب سے آگے چلنے لگ گئی. لوگ کہتے اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا ہے, تم نے اپنی سواری مہنگی خرید لی ہے. بی بی حلیمہ نے پتہ ہے قافلے والوں کو کیا جواب دیا؟ آؤ وہ جواب شاعر لکھتے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے. کیسا اوج پر مقدر ہوا اس دائی کی. کہتی مکے اپنے گھر لے گئی. اس زمانے میں لوگ چراغ جلاتے تھے, ٹھیک ہے نا, رات کو چراغ سارے گل کر دیتے تھے, جب آرام کرنا ہوتا اندھیرا چھا جاتا. گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ پورے گاؤں میں اندھیرا ہوتا ہے, حلیمہ کا گھر ساری رات جگمگاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا اے حلیمہ پیسے زیادہ آ گئے, کیونکہ چراغ میں تیل ڈلتا تھا نا, ساری رات چراغ جلاتی ہو. کہتی میں ساری رات چراغ نہیں جلاتی, جو بچہ لے کر آئی ہوں اس کے چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے سارا گھر جگمگاتا رہتا. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے, کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر وہ نور خدا گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ہم کسی دائی کا نام نہیں جانتے, بی بی حلیمہ کا ذکر آج بھی باقی ہے. کیوں؟ نبی پاک سے نسبت ہو گئی ہے. ایک اور خاتون کی بات کروں. میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب آن دا وے, اب ہم بھی کبھی کراچی سے لاہور جائیں, راستے میں بھوک لگتی ہے تو کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسے ہوٹل نہیں تھے, ہائی وے بھی نہیں تھے, بلکہ وہ ٹریول بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا, چھپ کے ہو رہا تھا, دشمنوں کا ڈر بھی تھا. تو راستے میں جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک خیمہ نظر آیا. نبی پاک اس خیمے میں جاتے ہیں تو ایک خاتون ہے جو راستے میں کچھ سامان بیچتی تھی. آقا نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا, بھی کچھ نہیں اس کے پاس, ٹھیک ہے نا. مگر نبی پاک اس خیمے میں جو چلے گئے تو اس میں ایک سوکھی سی لاغر سی بکری تھی. تو نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس کا دودھ نکال لوں. کہا حضور اس نے تو کئی سالوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے, بالکل سوکھ گئی ہے. فرمایا مجھے اجازت دو تو میں نکال لوں. نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی پیٹھ پر پھیرا, بسم اللہ شریف پڑھی تو اس کے تھن میں دودھ آ گیا. نبی پاک نے دودھ پیا, حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا, برتن میں دودھ نکلے, اتنا دودھ نکلا کہ اس خیمے میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے. اب اس کے شوہر واپس آئے, کہتے ہیں ام معبد یہ ہمارے خیمے کی تقدیر کیسے بدل گئی, بڑا رونق نظر آ رہی ہے. اچھا وہ جو خاتون تھی نا وہ اتنی مبہوت ہو گئی, اتنی نبی پاک کے حسن کو دیکھا, پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا, نام بھی نہیں پوچھا تھا, ان کو نام بھی نہیں پتا تھا. کہ بس ایک مبارک شخصیت آئی تھی, ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ ام معبد وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر. اس خیمے والی نے نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا, موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے. یقین کریں جو علماء بیٹھے ہیں یا جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں, آج تک ہر سیرت نگار جب جب نبی پاک کا حلیہ بیان کرتے ہیں ام معبد کے اس خیمے والی کے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. بلکہ سچی بات یہ, اگر یہ منظر آپ آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ ان علماء کی لسٹ بنا لیں.
ان نعت خوانوں کی لسٹ بنا لیں جو صدق کے دل کے ساتھ میرے آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے نام کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس نے نبی پاک سے نسبت حاصل کر لی، بے شک وہ ذرہ ریگ کیوں نہ ہو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری عزتیں بلند ہوں، ہماری جناب اللہ کریم شانیں بلند کر دے، ہم نبی پاک کے چرچے کو بلند کریں، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی کچھ ایسی شان کے بارے میں آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا حبیب تو بنایا، مگر رب کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں۔ آج دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کون ہے، تو سنا جاتا ہے کسی ملک کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جو اس ملک کا صدر ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا کا پاورفل آدمی ہوتا ہے، مگر اگر اس کے بھی اختیارات دیکھیں تو وہ ساری دنیا پر نہیں چل رہے ہوتے، چند ملکوں پر اس کا آرڈر چلتا ہے، چند ملکوں پر اس کا کنٹرول چلتا ہے، مگر میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو رب نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا۔ آپ کو شاید یہ معلوم کچھ لوگوں کو ہوگا، سب کو شاید نہ ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں نبی پاک کے معجزات سن کر کہ اللہ نے پیارے آقا کو اس دنیا میں زمین پر بھی اختیار دیا، آسمانوں پر بھی اختیار دیا، اتھارٹیز عطا فرمائیں۔ مگر آج میں آپ کو ایک اور خوبصورت تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دراصل دو قسم کے اختیارات دیے گئے، اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ ٹھیک ہے، ذرا مشکل لفظ لگ رہے ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ اختیارات تشریعیہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی پاک کو رب عز و جل نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے معاف فرما دیں اور کسی